اپنے رب کی نعمت کا خوب جہاں نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا جا رہا اللہ کریم اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اللہ کریم نے جو نعمتیں عطا فرمائی دنیا میں قیامت کے دن آخرت کے لیے ان نعمتوں کا چرچا کریں. اور پھر اسی آیت کا ایک اور پہلو یہ بنتا ہے کہ یہ پاک کے ذریعے حکم ہم تک پہنچا, ہمیں بھی کہا گیا, ہمیں ملی دنیا, اس کا بھی کرے. اب اس کو طریقے مزید ڈیٹیل میں اللہ نے کیا فرمایا, اما بنعمت ربک فحدث, اور اپنے رب کی نعمت کا یعنی اے پیارے محبوب علیہ السلام ہر وہ نعمت جو ہم نے آپ کو عطا فرمائی یا آئندہ عطا فرمائیں گے یا روز قیامت جن انعامات کا آپ سے وعدہ فرما ان تمام نعمتوں کی یہ پاک علیہ کا جو لائف ہے عاجزی اس قدر عاجزی کا عالم تھا. نبی پاک جب فتح مکہ کے دن پہنچے, اب آپ غور کیجئے ذرا کہ وہ مکہ دوبارہ فتح ہو رہا کہ جہاں سے زیادتی کر کے نکالا گیا تھا, جہاں ظلم کی, جہاں صحابہ جہاں حضرت بلال کو تپتی ریتوں پر لٹایا گیا تھا, جہاں صحابہ کو چٹائی میں باندھ کر دھونی تکلیف پہنچائی گئی تھی, جہاں پانی میں ڈبکیاں صحابہ کو دے کر ان کا سانس روکا گئی, تکلیف کے انبار جن لوگوں نے لگایا, صحابہ کرام کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا. اب وہ مکے آ رہے ہیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی ملک فتح ہوتا ہے تو اب بادشاہ جو ہے وہ اپنے کر و فر کے ساتھ آتا ہے, لیڈر جو جناب ہر طرف روب جماتا ہے, مگر سبحان اللہ یہ پاک سوار ہو کر آ رہے پیارے کا اس قدر آج ساتھ اس قدر تلاوت قرآن کرتے ہوئے کہ آپ کے امامے کے جو پیچ تھے نا وہ اونٹ کی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کجاوا جس کو کہتے ہیں اس کاٹھی سے مس ہو رہے. یعنی اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا, اتنے بڑا آنر دیا, اتنا بڑا موقع دیا کہ جو ہے مالک تیری عطا سے ہے, اللہ یہ تیری طرف سے ہے. اتنے بڑی خوشی کے موقع پر, اتنے بڑے پراؤڈ مومنٹ کے موقع پر بھی نبی پاک عاجزی اور ان کے سبحان اللہ اللہ حضرت تمہاری شرم سے شان جلال ٹپک, تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے, خم گردن ہلالے آسمان ذوالجلال, خمے گردن ہلالے آسمان ذوالجلالی ہے. حضور آپ نے سر ایسے جھکایا ہوا ہے کہ وہ آسمان کے جو پہلے دن کا چاند وہ اس طرح نظر. ایک بار نبی پاک علیہ السلام زمین پر بیٹھ کر بالکل نارمل انداز آپ یوں تشریف فرمائیں, نبی پاک نے میں بندہ ہوں, بندوں کی طرح ہی آپ وہ ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھا کرے. نبی پاک کا مقام کیا ہے وہ تو ہم بیان کر بھی نہیں سکتے, مگر ایک حدیث سمجھنے کی یہ سارے معاملات بڑی آسانی سے سمجھ آ جائیں گے کہ what is the status of رسول صلی اللہ علیہ وسلم in the court of Allah. اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کا جو مقام ہے نا وہ ایک اللہ فرماتا ہے لولا کلام الدنیا, اے محبوب اگر میں تمہیں نہ بنا تو یہ دنیا ہی, تو یہ دنیا میں جتنی رعنائیاں ہیں, اس دنیا میں جو کچھ ہے, میں ہوں, آپ ہیں, یہ دنیا کی کتنی نعمتیں, یہ صدقہ ہیں. جناب رسول اللہ علیہ پاک کو کہا جاتا ہے نا وجہ ریزن آف دا اول, اور یہی بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کہ وہ کہتے ہیں مکین و مکان چنین و چنا تمہارے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تو اب نبی پاک اتنا کچھ ہوتے ہوئے عاجزی کیسی ہے کہ غلاموں کے ساتھ کبھی چٹائی پر آرام کریں, کبھی خاک پر ہی سو رہے ہیں, کبھی جو کی موٹی روٹی. امیر اہل سنت بڑے پیارے اشعار ان عاجزی والی اداؤں کے بارے میں لکھتی رہی, عاجزی پہ لاکھوں ہو سلام عاجزانہ, مدنی مدین چٹائی کا بچھونا, کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی ایسا سادہ کھانا مدنی. یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی کہ سادگی جو ہے یہ سنت ہے, تکبر, پراؤڈ, گھمنڈ. لیکن اب معاملہ یہ تھا کہ چونکہ نبی پاک کا لائف سٹائل اتنا سادہ تھا, آپ کی ذات میں اتنی سادگی تھی, تو آپ اپنی شانوں کا اظہار ہی نہیں فرماتے تھے. اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا, جتنا بڑا مقام عطا فرمایا, وہ نارملی آپ اظہار نہیں فرماتے. اب اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا, اور کیا فرمایا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ, یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. یعنی پیارے محبوب اللہ پاک نے جو شانیں آپ کو عطا فرمائیں, آپ عاجزی فرماتے ہوئے انہیں بیان کرنے سے رکیے نہیں, بلکہ بتائیے لوگوں کو کہ آپ کا مقام کیا ہے, آپ کا مرتبہ کیا ہے. اب جو میں حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں نا وہ آپ کے دلوں کو بہت خوش کر, کیا انداز نبی پاک نے اختیار فرمایا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اب چونکہ رب کا آرڈر تھا, اللہ کا حکم کیسے پورا فرمایا. نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا, میں روز قیامت تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. یہ بات میں فخر سے کہتا, یعنی اپنی تعریف کے لیے نہیں بتا رہا, اللہ پاک کا مجھے حکم ہے کہ نعمت کا چرچا کرو اس لیے بتا رہا ہوں. وبیدی لواء الحمد
حمدی ولا فخرا، یعنی میرے ہاتھ میں قیامت کے دن حمد کا پرچم ہوگا، میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سارے کے سارے نبی روز قیامت میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ مزید فرمایا انا اول من یؤذن لہ بالسجود یوم القیامہ، میں ہی ہوں جسے سب سے پہلے روز قیامت سجدے کی اجازت دی۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلَ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، میں ہی قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، اور یہ بات میں فخر کے۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت دروازہ کھڑاؤں گا۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُ اللَّهُ لِي فَيُدْخِلُونِهَا، میں ہی جنت کی زنجیریں سب سے پہلے ہلاؤں گا، اللہ پاک میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولے گا اور مجھے ہی سب سے پہلے جنت میں داخل فرمائے۔ فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ عَلَى اللَّهِ وَلَا فَخْرًا، میں اللہ پاک کے حضور اگلے پچھلوں میں سب سے بڑھ کر عزت و عظمت والا ہوں، فخر کے طور پر کہتا انا قائد المرسلین ولا فخرا وانا خاتم النبیین ولا فخرا، میں رسولوں کا قائد ہوں، یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا، میں سب سے آخری نبی ہوں، میں یہ بات فخر کے طور پہ نہیں کہتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، اب قیامت کی باتیں ہو رہی، فرماتے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا میں سب سے پہلے اٹھنے والا، وانا قائدهم اذا وفدوا، جب لوگوں کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا میں ان کا قائد ہوں گا، وانا خطیبهم اذا انصتوا، جب سب چپ ہوں گے میں ان کا خطیب ہوں گا، وانا مستشفعهم اذا حبسوا، جب سب کا حساب لیا جا رہا ہوگا میں ان کی شفاعت کروں گا، وانا مبشرهم اذا ایسوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبریاں سنانے والا ہوں گا، الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن عزت اور سب کنجیاں میرے ہاتھ۔ کیسی نعت ہے، کیسا مقام ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا، تیرا مسند ناز عرش بری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ ذرا غور تو کیجیے، اتنے مقام نبی پاک نے گنوائے، اور یاد رہے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تھا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ اب نبی پاک نے بتایا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے، کیسا کیسا مقام عطا فرمایا ہے، بتاؤ نا، ایک غلام کو اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوگی کہ میں جس نبی کا امتی ہوں، میں جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چاہنے والا ہوں، جن کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، اللہ نے ان کو کیسا مقام دیا ہے۔ اور دیکھیں محبت کا تقاضا بھی یہ ہے، جس سے پیار ہونا، اچھا دنیاوی جو معاملات ہوتے ہیں نا اس سے محبت رسول کا معاملہ، مثال کے طور پہ، اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دنیا میں نارملی کسی انسان کو بڑا مقام مل جائے نا لوگ حسد کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو یہ بھی مل گیا، اس کو یہ بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، بنگلہ بھی مل گیا، گاڑی بھی مل گئی، نام بھی مل گیا، شہرت بھی مل گئی۔ پرابلم حسد جلاتا ہے، مگر جس سے واقعی محبت ہونا، اس کو ترقی ملے تو محبوب کی ترقی میں بھی خوشی ہو کہ جس کو میں چاہتا ہوں اور عزت بڑھ رہی ہے اس کو، اور یہ ہے اصلی محبت۔ اور سبحان اللہ محبت رسول کیا ہے کہ جب ایک غلام کو پتا چلے کہ رب نے تمہارے حبیب کو کیسا اونچا مقام دیا ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں دی۔ اور سبحان اللہ قرآن میں ایک اور وعدہ ہے، اب ذرا سمجھیے گا، یہ بڑی باریک بات ہے، اگر آپ سمجھ گئے نا تو مزے کو مزہ آ جائے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ، کیا ہے کہ محبوب آپ کی ہر آنے والی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ایچ اینڈ ایوری مومنٹ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام بڑھتا جا رہا ہے، ان کے درجے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کی فضیلتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب یہ 1500 سال پرانی بات ہے جو نبی پاک نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ مجھے اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ نبی پاک وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو سورج پلٹا دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ شانیں کب تھی؟ آلموسٹ 1450 سال پہلے، ولادت کو 1500 سال ہو گئے۔ اب ذرا غور کریں کہ 1450 سال اور کل ملا کے 1500 سال میں درجہ کہاں پہنچ گیا ہوگا، مقام، بڑی باریک بات ہے، وہ مقام کہاں پہنچ گیا ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا کہ محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی
پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو ہر گزرنے والا دن ہمارے آقا کا مقام بلند ہو، ان کا چرچا بلند ہو رہا ہے، ان کی شان بلند ہو رہی ہے۔ ارے غلام کیوں نہ انجوائے کرے کہ جس نبی علیہ السلام نے میری شفاعت کرنی ہے، جس کو میرا بڑا خیال ہے، جو امت کے لیے آنسو بہایا کرتے تھے، ارے جتنا بلند مقام ہوگا میرا کام بھی اتنا ہی آسان ہو جائے گا، میری شفاعت بھی فرمائیں گے، مجھے بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں ایک اور بڑی خوبصورت حدیث، دیکھیں میں نے کہا نا نبی پاک کی لائف سٹائل بڑا عاجزی والا تھا، مگر جب رب نے حکم فرمایا کہ اے محبوب اپنا اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو، اب نبی پاک نے کیا بتایا؟ دیکھیں بتایا تو پتہ چلا نا، آقا فرماتے ہیں اللہ پاک نے مخلوق تو مجھے اچھوں میں سے بنایا، پھر ان کے دو حصوں میں سے بہترین حصے میں رکھا، پھر قبیلے بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا، پھر گھر اور خاندان بنائے تو مجھے بہترین خاندان میں پیدا کیا، لہٰذا میں ساری مخلوق سے بہتر ہوں، میرا خاندان سب خاندانوں سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا اللہ پاک نے اولاد آدم سے ابراہیم علیہ السلام کو چنا اور انہیں اپنا خلیل بنایا، پھر اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد سے نزار کو چنا، پھر اولاد نزار سے مدر کو، مدر سے کنانہ، کنانہ سے قریش، قریش سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے بنو عبد المطلب، اور بنو عبد المطلب سے مجھے منتخب، یعنی the best creation جو تھی، جو بیسٹ سبحان اللہ کائنات میں لوگ تھے، میرے آقا ان میں سے سب کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، یہی بات تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، اور نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں دو۔ ایسے ہیں میرے آقا، وہ شان ہے ان کی۔ اچھا یہاں تو ایک ایسی حدیثیں ہیں کہ میں بیان تسلسل سے کرتا چلا جاؤں، دن بھی ختم ہو جائے گا، راتیں بھی ختم ہو جائیں گی، باتیں بھی ختم ہو جائیں گی، میرے آقا کی شان کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر چونکہ قرآن کی ایک آیت کو ہم لے کے چل رہے ہیں تو اس آیت کے دو پہلو تھے۔ میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ ایک تو یہ نبی پاک کو حکم تھا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی مت کا خوب چل، اور اس کا دوسرا پہلو تو نبی پاک کی طرف تھا۔ اب ایک پہلو ہمارے لیے، کیونکہ جب نبی پاک کے ذریعے آیت ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اے مومنو، اے لوگو جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی اس کو تم بھی تو چرچا کرو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اس کا چرچا کرنا، اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ نے آنکھیں دی ہے، نعمت ہے نا، ہاتھ ہے، پیر ہے، صبح اٹھے تو سانس آ رہی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سانس دی، میں سوتے سوتے ہی نہیں مر گیا، اٹھا تو آنکھیں کھلی تو نظر آ رہا ہے۔ کچھ لوگ صبح اٹھتے آنکھیں نہیں ہوتی، نہیں سنتے، ایسا بینائی چلی گئی۔ اگر آپ غور کریں تو صبح اٹھنا ہی کتنی بڑی نعمت ہے، اٹھ کر کھڑے ہو جانا کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ بڑھا کر پانی پی لینا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اچانک لوگوں کو پرابلمز ہو جاتی ہیں، میں صبح اٹھا ہوں۔ اچھا ایک اور بڑی گہری بات، جو نیند سے اٹھنا ہے نا، ہم کہاں سے ہو کر آتے ہیں؟ یہ موت کی ایک جھلک ہے۔ ہاں آپ میں سے کچھ لوگوں کو سونے کی دعا یاد ہوگی۔ سنت دعا کیا ہے؟ اللہم بسمکا و احی، میں جیتا ہوں، یا جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ میں تو سونے جا رہا ہوں، موت کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اموتو و احیا، جھلک۔ اب دیکھ رہے جب میں اور آپ سوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کون آیا کون گیا، ہمارے سامنے کیا ہوا، نو ختم، ہم ایک طرح سے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اچھا اٹھنے کے بعد کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس رب کا شکر جس نے موت کے بعد پھر زندہ کیا۔ نیند سے اٹھاؤں کہ اٹھاؤں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ ہم کہیں جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے، ایک دن جائیں گے واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جو واپس آئے نا، یہ اللہ نے واپس بلا لیا ہے، اللہ نے نیا دن دیا ہے، دوبارہ اچھے طریقے سے دن گزارو۔ ہے میرے بندو، یہ نعمت ہے تمہارے لیے۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ بچپن سے ایک کلام سنتے تھے نا، اس کا ایک شعر کیا تھا؟ سونے والے رب کو سجدہ کر کے خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، کیا خبر تیری صبح ہو نہیں اور صبح ہو تو یہ بات سمجھنی ہے کہ سوتے وقت کلمہ پڑھ کے توبہ کر کے، اللہ توفیق دے تو باوضو صلاۃ توبہ پڑھ کے سوئیں، کیا پتہ صبح نہ اٹھے، تیاری کر کے سونا۔ لیکن یہ اٹھنا جو ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے تو ہمیں اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا ہے، اور یہ چرچا ہی، ذکر ہی شکر ہے۔ ایک شکر کا طریقہ یہ بھی ہے، حدیث پاک میں ہے التحدث بنعمتی شکر وترکها کفر، یعنی نعمت کا چرچا کرنا شکر ہے اور چرچا نہ کرنا نا شکر۔ اب ذرا سچی بات بتائیں، مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے بھائی جان آج کل کیا حال ہے؟ بالکل طبیعت میں ذرا مزہ نہیں ہے، بڑا پریشر ہے، ہمارا ملک بھی ٹھیک نہیں ہے یار، موسم بھی بڑا خراب ہے، آلویز کمپلیننگ۔ اللہ، یہ نہ سچ بتاؤ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں ہیں۔ بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں کہ نعمت گنتی بھی بندہ کرے نا، یہ بھی شکر ہے۔
کیونکہ اس سے اس کا احساس بڑھتا ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں. ایک اور حدیث سنیے، من ابلیا بلاء فذکرہ فقد شکرہ وان کتمہ فقد کفرہ، یعنی جسے کوئی نعمت نصیب ہوئی وہ اس کا تذکرہ کرتا ہے، وہ شکر کرنے والا ہے، اگر چھپا لیتا ہے تو وہ ناشکری کرتا ہے. ایسا حال بنا کے رکھیں گے. اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بندے کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کا اظہار بھی نظر نہیں آتا. اللہ نے اچھا مال دیا ہے تو نہ کپڑے اچھے، نہ گھر اچھا، نہ گاڑی اچھی، نہ سواری اچھی، ایسا بے حال ہو کے بندہ گھوم رہا ہے کہ لگتا فقیر ہے، حالانکہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. شریعت کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو وہ نظر آنا چاہیے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کے کپڑے پرانے، عجیب سی کیفیت. فرمایا اللہ نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے؟ فرمایا حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دو الگ چیزیں ہیں، ایک اتنا دکھانا کہ تکبر کے لیے، شیخی کے لیے، پراؤڈ کے لیے کہ جناب دیکھو یہ مہنگی گھڑی، یہ موبائل، یہ گاڑی، اور لوگ اس کو ڈی مورلائز فیل کریں، لوگ اس کے سامنے اپنے آپ کو حقیر فیل کریں. یہ نہیں کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کریں. یا اللہ تو نے مجھے نوازا، میں اچھے کپڑے پہن رہا ہوں تیری وجہ سے، تیری رحمت، تیری نعمت. شکر کے جذبات کے ساتھ اپنی نعمتوں کا استعمال کریں. اچھی سواری رکھنا، اچھی گاڑی، اچھا لباس، اوکے، جائز طریقے سے ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ کرنا چاہیے. کچھ لوگ نعمتیں ہوتے ہوئے خرچ نہیں کرتے، اپنے بچوں کو پر خرچ نہیں کرتے. اتنے پریشان ان کی فیملی کے لوگ کہ والد کو اللہ نے کروڑوں روپے دیے ہیں، نہ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، نہ اچھا کپڑے پہناتے ہیں، نہ گھر بناتے ہیں، ہمیں ہمارے دوستوں کے سامنے شرمندہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ نے دیا ہے. میں اگین دوبارہ ایک باؤنڈری بتایا جا رہا ہوں کہ جائز طریقے، ایسے نہیں کہ آپ حرام کاموں میں خرچ کریں کہ اللہ نے دیا ہے، نہیں، حلال طریقے سے خرچ کریں، اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کریں. اچھا ایسے لوگ جو اپنے بچوں پہ خرچ نہیں کرتے نا، وہ پھر اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو زکوٰۃ بھی بڑی بھاری پڑ رہی ہوتی ہے. اوہو باپ رے باپ، 10 لاکھ روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور اللہ کے بندوں، اللہ نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ زکوٰۃ نا 2.5% ہی ہے نا، تو 4 کروڑ کا شکر کب ادا کرو گے؟ 10 لاکھ دو، اگلے سال 12 لاکھ زکوٰۃ دو گے، اگلے سال اللہ نے اور بڑھا دینی ہے. تو یاد رکھیے کہ نعمتوں کا چرچا بھی کرنا ہے، نعمتوں کا شکر بھی کرنا ہے، اور اس کو ایکنالج کرنا ہے، اس کا ذکر کرتے رہنا ہے. آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے آپ کا، اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا، میری تو اوقات ہی نہیں، اللہ نے مجھے اتنا دیا. یہ انداز ہے نا، یا اللہ میں. اچھا اب سچ بتائیں، جتنے ہمارے گناہ ہیں، جتنی ہماری خطائیں ہیں، جتنی ہماری نافرمانیاں ہیں، اور جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، دنیا میں کون دیتا ہے؟ اپنے باس کی بات نہ مانو تو نوکری سے فارغ کر دیتا ہے، کسی بندے دوست کی 2-3 باتیں نہ مانو دوستی ختم کر دیتا ہے، ماں باپ کی نہ مانو تو ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں. اللہ کی بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں، اللہ دیے جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا صبح نہ مانتا، شام سانس رک جاتی، سانس بھی تو اللہ ہی دے رہا ہے نا. کھانا نہ ملتا، ہاتھ ہی نہ اٹھتا. جس ہاتھ سے ظلم کر رہا ہے بندہ، جس ہاتھ سے گناہ کر رہا ہے، وہ ہاتھ ہی گر جاتا نا. اللہ نعمتیں نہیں روک رہا، مگر بندہ ناشکری نہیں. ہونا کیا چاہیے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّ. ہم مجھے کوئی دیکھے اور بات کرے تو اس کی طبیعت اچھی ہو جائے، ایسے بات کرو نا. بے شک غم ہے، بے شک پرابلمز ہے، پرابلم تھوڑے ہی ہوتے ہیں، آلویز یاد رکھیں. دھوپ تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، چھاؤں ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، رات اب ٹھنڈی ہوتی ہے، مشکل وقت کے بعد پھر راحت آتی ہے. اللہ کریم نے کتنے اچھے دن دکھائے ہیں. اگر کچھ دن مشکل ہے تو یہ بھی رب کی طرف سے صبر کیجئے، لیکن اس کے مقابلے میں نعمتیں کتنی زیادہ ہیں. اللہ نے آنکھ دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، ہاتھ دی ہے، گردے دیے. آپ کبھی کسی ایمرجنسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، پھر اندازہ ہوگا کہ میں تو بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے بچایا ہے. لوگوں کو اتنے پرابلمز ہیں، اور اب تو نئی بیماریاں آ رہی ہیں، روزانہ نئی بیماریوں کے بارے میں سن رہے ہیں کہ یار چلتے چلتے آدمی کو کچھ ہو جاتا ہے. اچھا کسی کو ہو جائے نا، وہ بھی شکر ادا کرے کہ یار ایک بیماری ہوئی نا، کینسر تو نہیں ہو گیا ہے، میرے کوئی ہاتھ تو نہیں کٹ گیا، ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ جاتے ہیں لوگوں کے، سیلاب. اچھا آپ صرف سیلاب کو دیکھ لیں. اللہ پاک ان تمام لوگوں کی غیب سے مدد فرمائے جن کا نقصان ہو. مگر سچ بتاؤ یار، ایک رات میں لوگ زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لے، کسی جانور بہ گئے، کسی بچے بہ گئے، کسی خاندان. آپ جو پیر بابا میں واقعہ ہوا بنیر میں، یار وہ تو فوٹیج دیکھ کے بندے کو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا تھا. 15 سیکنڈ لگے ہیں، بتاتے ہیں 15-20 سیکنڈ کے اندر اتنے بڑے بڑے پتھر آئے کہ جن کو کرین نہیں اٹھا سکتی. ہم قیامت کا حال قرآن میں پڑھتے ہیں کہ قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ قیامت کا دن ہوگا جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. ہو سکتا ہے لاجیکلی سمجھنا آتا ہو کہ پہاڑ کیسے اڑے گا، اتنا بڑا پہاڑ ایسے روئی کے گالے کی طرح کیسے اڑے گا. ارے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لرزہ طاری ہو جائے گا. ایسا لگتا ہے اللہ نے پریکٹیکل دکھایا کہ ٹنوں وزنی پتھر، ایک دو نہیں، ہزاروں کی تعداد میں پانی کے ساتھ بہتے آئے اور گھروں پر بم کی طرح لگے. پوری عمارتیں
सफाए हस्ती से मिटा दी। अरे जो करोड़पति सोया था वो सुबह उठा तो मकरूज हो चुका था, उसके बच्चे बह गए, उसकी फैमिली बह गई। मुझे सच बताओ यार, अगर हम पर ये आफत नहीं आई तो शुक्र नहीं। हम कहते हैं यार थोड़ा कारोबार में लॉस हो गया, थोड़ा फलां मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरा वो मसला हो गया, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द, ऑलवेज कंप्लेन। कितना बचाया, किस कदर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। खुदारा ज़बां पर शुक्र लाए, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते नबी के। अच्छा फिर सुभान अल्लाह, अब आगे चलें कि बात, सच्ची बात पता है क्या है? सबसे बड़ी नेमत जो मुझे आपको मिली है ना, मैं कहता हूं एक बंदे के पास दुनिया के अरबों रुपए हों और उसके पास ईमान ही कुछ है, ईमान नहीं, जहन्नम में जाना है उसने अगर बेईमान मरा। और हमारे पास जो सबसे बड़ी दौलत है वो ईमान है। और सुभान अल्लाह, ईमान किसके सदके मिला है? नबी पाक अलैहिस्सलातु सदके मिला। अच्छा अल्लाह का ये, अल्लाह ने पता है कितनी बड़ी नेमत दी है प्यारे आका का, जो मुझे और आपको उम्मती बनाया ना, ये एहसान रब ने खुद कुरान में बयान फरमाया है। अल्लाह ने कुरान में अपने किसी एहसान को इस तरह जिक्र नहीं किया जिस तरह इस एहसान का जिक्र किया। कुरान में रब फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने ईमान वालों पर बड़ा एहसान फरमाया जब उनमें से एक रसूल मबऊस फरमाया। पता चला ये इतना अजीम एहसान है कि अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों पर रब ने ये एहसान फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो अब बात समझ लीजिए कि ये सारी नेमतें जो मिली है ना, ये उसी नेमत का सदका है, ये सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सदका है। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। ये जो सांसें चल रही है ना, मैंने शुरू में हदीस कुदसी सुनाई थी, अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ए महबूब ये दुनिया ना बनाता, अगर तुझे ना बनाता तो फिर मैं और आप भी तो इस दुनिया में आए। किसके सदके? रसूल पाक के सदके। जिस्म में जान है उनके सदके, हाथों में ताकत है उनके सदके, ये जमीन जिसपे हम खड़े हो सकते हैं ये उनके सदके, आसमान है उनके सदके, दरख्त पत्थर फूल, ये चांद सितारे पहाड़ और दरिया सब उनके सदके हैं। जब तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं ना, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अब आइए, जब ये इतनी बड़ी नेमत रसूल पाक है हमारे लिए, तो इनका चर्चा कैसे होना चाहिए, इनका जिक्र कैसे होना चाहिए? सहाबा किराम से सीखते हैं, उनकी जबान पर हर वक्त रसूल पाक का जिक्र होता। एक बार नबी पाक हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला के घर आए, हजरत बिलाल की मत के नबी पाक खुद तशरीफ लाए। हजरत बिलाल घर पे नहीं थे। पता है आपकी ज़ौजा क्या कहती? कहती हुजूर बिलाल तो घर पे नहीं, मगर वो जब घर पे होते हैं ना, उनकी जबान पर एक ही रट होती है, काला रसूलुल्लाह, काला रसूलुल्लाह। नबी पाक ने ये फरमाया, प्यारे आका ये फरमाते हैं, अल्लाह अकबर। हजरत बिलाल का इश्क देखें, जब सरकार की बारगाह में होते तो दीदारे मुस्तफ़ा करते, घर पे आते तो रसूल पाक का चर्चा करते। ये कैसा इश्क था नबी पाक ने। देखो हजरत बिलाल की कैसी तस्दीक फरमाई। आका फरमाते मा हद्दसकी अन्नी बिलालुन फ़क़त सदक़ा, बिलाल मेरी तरफ से जो भी हदीस बयान करता है वो सच है। बिलालुन ला यकज़िबु, बिलाल झूठ नहीं बोलते। एक और बात सीखने को मिली, अल्लाह के नेक बंदे झूठ नहीं बोलते, झूठ से बचें। और हजरत बिलाल कैसे सच्चे कि नबी पाक उनकी गैबत में उनके पीछे फरमा रहे हैं कि बिलाल ने जो तुमसे बात की है ना सब सच की है, क्योंकि बिलाल झूठ नहीं बोलता। मगर हजरत बिलाल से सीखने को क्या मिला? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अरे जब बात करते थे रसूल पाक की बात करते थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सहाबी हैं, कितनी सबसे ज्यादा हदीसें आपको रिवायत हैं। आपकी रूटीन पता है क्या थी? जब आपको कोई विलेज से देहाती आकर मिलता था ना, तो आप उस देहाती को रोक के पता है क्या कहते थे? क्या आपको मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम, उससे पूछते ना कि नबी पाक की जियारत हुई है? नबी पाक को नहीं देख तो कब बैठे, मैं आपको नबी पाक के औसाफ बताता हूँ, प्यारे आका के कमालात सुनाता हूँ, नबी पाक का हुलिया बताता हूँ। यानी लोगों को पकड़ पकड़ कर अपने हबीब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते, उनकी बातें बताते, उनका सुभान अल्लाह उनका हुलिया बताते। इसका क्या मतलब है? सुभान अल्लाह। भाई सहाबाए किराम यकीनन नेकी की दावत भी देते थे, इस्लाम के अहकाम भी बताते थे, मगर वो जानते थे कि कमालात मुस्तफ़ा अगर बयान करेंगे, जिक्र मुस्तफ़ा करेंगे, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अनवर की खूबसूरतियां बयान करेंगे, तो उससे क्या होगा? इनका इश्क नबी पाक से हो जाएगा, ये प्यारे आका से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, इनका रिश्ता मजबूत हो जाएगा, इनका ईमान पुख्ता हो जाएगा। और जिसका ईमान पुख्ता हो, जिसको नबी पाक से इश्क हो, फिर वो नेकियों के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। और यही बात शायर मशरिक ने लिखी।
لکھی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی سب کچھ نامکمل ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور سبحان اللہ، مولانا حسن رضا خان صاحب کیا لکھتے ہیں، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، نام تیرا ذکر تیرا تو تیرا پیارا خیال، ناتوانوں بے سہاروں کا سہارا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آرڈر ملا ہے مجھے اور آپ کو قرآن کی طرف سے کہ اللہ کی نعمتوں، تو یقیناً اللہ نے جو زندگی میں دیا ذکر کریں، اس کا چرچا کریں، اس کا شکر کریں۔ کبھی کبھی آپ کو اگر ڈپریشن سے نکلنا ہونا، میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں، صبح اٹھیں، جس دن فارغ دن ہو، سنڈے کا دن ہو، آپ کا کام کاج نہ ہو، 2 گھنٹے نکال، ایک کاپی قلم لیں اور یہ لکھنا شروع کریں کہ اللہ نے بچپن سے لے کر اب تک مجھے کیا کیا نعمت۔ آپ جب لسٹ بنانا شروع کرو گے نا، آپ کا پیپر ختم ہو جائے گا۔ اگر حقیقت سے لسٹ بناؤ گے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے رب نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے، تو پھر آپ کے دل سے ڈپریشن نکل جائے گا، آپ شکر کے جذبات میں آ جائے، اتنی نعمتیں دی ہیں اور میں ہوں کہ ناشکریاں کر رہا ہوں، میں ہوں کہ اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ شاید میری ناشکری کی وجہ سے میرے پرابلم سالو نہیں ہو رہے، شکر کرنے لگ جائیں تو نکل جائیں گے۔ مگر ایک بات یہاں بڑی باریک سی سمجھنی، جس کو کہتے ہیں شکر ضرور کریں، نعمتوں کا اظہار ضرور کریں، اس میں پراؤڈ نہ کریں اور بے جا نہ کریں۔ اب آج کل کیا ہو گیا ہے، کھانا کھانے گئے ریسٹورنٹ پہ، ابھی پہلے کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے کھانے کی تصویر پوسٹ کر، گھر میں کوئی نیا صوفہ، کوئی پلنگ، نئی گاڑی، نئی موٹر سائیکل۔ سوشل میڈیا کا جو یہ ماحول ہم نے بنایا ہے نا، یہ ہم اپنے لیے درست نہیں۔ اس طرح چرچا کرنے سے حسد پیدا ہو، نظریں لگتی ہیں، یار اللہ نے آپ کو دیا ہے، بے شک آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنی فیملی کو بتائیں، شکر ادا، یہ سارے جہان کو بتانا اور جناب وہ سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کرنا۔ اچھا بعض اوقات تو اپنی گاڑی بھی